ذی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تھوڑا سا ساتھی اگر سمٹ کے آنے والوں کو جگہ دے دیں، جو دروازے کی سمت بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، چونکہ حال سے کرسیاں اٹھائی گئی ہیں لیکن پھر بھی احباب کا ہجوم ہے، تو تھوڑا سا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں خیال کریں کہ جو آنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو سامنے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سمت آ جائیں تاکہ آنے والے ادھر آسانی سے بیٹھ جائیں گے۔ شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، محترم محتشم عمائدین زعماء، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کا چاند تھوڑی دیر قبل طلوع ہوا، تو آج کا درس قرآن بھی اس عنوان سے آپ کے سامنے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ارشاد فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ طلب نہیں کرتا، تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین دیا، لیکن اس کا میں تم سے کوئی صلہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ویسے بھی تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اپنے دامن میں تاثیر رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ وہی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے جو بے غرض ہو اور بے لاگ ہو، جس کا مقصد اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہو۔ آج ہماری تبلیغیں غیر مؤثر اسی لیے ہو گئی ہیں کہ ہم چلنے سے قبل دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اسی راستے کے اندر برستے ہوئے پتھروں کا سامنا کیا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور حضور سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کو کسی لاگ اور کسی غرض سے ملوث نہیں ہونے دیا، اور قدرت نے خود اہتمام اور انتظام ایسے کیے ہیں کہ ایسا گمان اور ایسا ان کے اوپر تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، اور وہ بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اس پاداش میں 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل کروائے۔
پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے، تو اس نے 1 سال بچے قتل کروانے اور 1 سال چھوڑنے شروع کیے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو تو اٹھا لے جائیں گے۔ ان کے دل میں جب یہ پریشانی آئی تو اللہ نے موسیٰ کے دل میں، جن کا نام حضرت یوحانس بتلایا جاتا ہے، یہ بات القاء کی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک صندوق تیار کرو جس کے بالائی حصے میں سوراخ کر دو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس میں اوپر سے ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ بھی کیے اور نیل کی موجوں کے سپرد کر کے حضرت موسیٰ واپس پلٹ آئیں۔ وہ تو واپس آ گئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا دل ڈولنے لگا اور وہ دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تھا تو بہن کا دل بھی ڈوبتا تھا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا نازک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بڑا حساس بھی ہے۔ ویر کے لیے بہنوں کے دلوں میں جو جذبات ہوتے ہیں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کے چلی گئیں، بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پانی کا بہاؤ اس کو اس سمت لے گیا، اس صندوق کو جدھر فرعون کا محل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں کہ فرعون لا ول تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی زوجہ آسیہ دریا کے کنارے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تو اس نے پانی کے دوش پہ آتا ہوا ایک صندوق دیکھا۔ دل میں شوق اور تجسس کی چنگاریاں روشن ہوئیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ غوطہ خوروں کو حکم ہوا، بادشاہ کی بیوی کا حکم تھا، فوراً صندوق نکال کر کے باہر رکھا گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ نبی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھر بچپنے کے اندر تو بچہ کالے رنگ کا بھی ہو تو وہ بھی حسین دکھائی دیتا ہے۔ بچپنے کی معصومیت اور بچپنے کا حسن ایک اپنی شان رکھتا ہے، اور پھر نبی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا لیکن اس کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ بعد میں حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ علماء لکھتے ہیں نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ بیٹا بنا لیا گیا۔ اب سب سے پہلی فکر دامنگیر یہ تھی کہ دودھ پلایا جائے۔ اب جو بھی عورت دودھ پلانے آتی ہے حضرت موسیٰ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب ہر دائی دودھ پیش کرتی ہے، حضرت موسیٰ منہ پھیر دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ہمشیرہ بھی آ پہنچی اور فرمانے لگی ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پی لیتے، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، دیر کا ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب دیکھیے قدرت کی کرشمہ سازیاں۔ فرعون کہتا تھا میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ اگر یہ اعزاز ہے تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی حضور نے مختلف خواتین کا دودھ پیا۔ ماں تو خیر ایک عورت کا روپ ہے، دائی تو ایک عورت کا روپ ہے۔ بکری، بھیڑ اور جانور اور بھینس اور اونٹنی کا دودھ پینے میں کوئی قباحت نہیں، شان میں فرق نہیں پڑتا۔ حضور نے پیا ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے